بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چھٹا پارہ ہے جس میں 14 رکوع ہیں۔ پہلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے اس چیز سے منع فرما دیا کہ کسی کی برائی کو پھیلائیں مت، تشہیر فاحشہ سے منع فرما دیا۔ البتہ جس پہ ظلم کیا جائے وہ اپنے ظلم کو بیان کر سکتا ہے تاکہ لوگ اس کے حق میں آواز اٹھائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی کچھ خرابیوں کو بیان کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وہ قتل نہیں ہوئے، نہ ہی ان کو پھانسی دی گئی ہے جیسے کہ عیسائیوں کا ذہن ہے۔ کلمۃ اللہ، روح اللہ، یہ ایسے کلمات ہیں جو متشابہات میں سے ہیں، ان کا معنی مفہوم اللہ بہتر جانتے ہیں۔ کل اللہ کی وراثت بیان ہوئی۔ سورۃ المائدہ، مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو۔ اس سورت کا نام دسترخوان یعنی مائدہ اس لیے رکھا گیا، اس آخری سے پہلے رکوع میں عیسیٰ علیہ السلام کے ایک دعا کا ذکر ہے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اللہ جی ہمارے لیے آسمان سے مائدہ یعنی دسترخوان اتار دیجئے۔ اسی مناسبت سے سورت کا نام مائدہ رکھ دیا گیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے علاوہ ایک اور وجہ بھی ہے اس کو مائدہ کہنے کی، کہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اکثر وہ چیزیں بیان فرمائیں جو ہمارے لیے حلال ہیں اور حرام ہیں، یعنی وہ چیزیں جو ہمارے دسترخوان کی زینت بن سکتی ہیں اور کون سی چیزیں نہیں بن سکتی۔ اس مناسبت سے اللہ رب العزت نے اس سورت کا نام مائدہ رکھ دیا۔ اس سورت کے پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے معاہدے کو پورا کرنے کا حکم دیا، جانور کون کون سے حلال ہیں ان کے بارے میں فرمایا، اور ہر ایسا جانور جو کسی بھی وجہ سے خود بخود مر جائے وہ حرام ہے، اور جو یعنی جس کو ذبح کیا جائے وہ حلال ہے۔ اسلام کی شان میں یہ آیت تکمیل دین اس کو بیان وہ بھی پہلے ہی رکوع میں ہے۔ اس کے علاوہ یہ فرمایا کہ شکاری جانوروں کے ذریعے جو شکار کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس شکار کو حلال کر دیا جبکہ وہ جانور تربیت یافتہ ہو جائیں۔ اہل کتاب کے ذبیحہ اور عورتوں کو بھی حلال کر دیا۔ دوسرے رکوع میں اللہ نے وضو کے فرائض کو بیان فرمایا اور تیمم کی اللہ تعالیٰ نے سہولت بیان فرمائی۔ تیسرے اور چوتھے رکوع میں یہود و نصارہ کے غلط عقائد کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ پانچویں رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل، کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، اس کو بیان فرمایا، اور یہ بھی فرما دیا کہ سب سے پہلے جو قتل ہوا زمین کے اوپر قابیل کا ہوا۔ حدیث شریف میں آتے ہیں کہ قیامت تک جب بھی کوئی قتل ہوگا اس میں قابیل کا حصہ ہوگا۔ جو شخص کوئی غلط کام کو ایجاد کر دے تو اس کا گناہ اس پہلے شخص پہ ہوتا ہے جس نے اس کام کو شروع کیا ہے۔ اسی طرح اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو بچانے کی اہمیت اور اس کے قتل کی مذمت کو بیان کیا، اور ساتھ میں یہ بھی بیان فرمایا کہ جو دہشت گرد یا ڈاکو بزور اسلحہ لوٹتے ہیں ان کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ چھٹے رکوع میں اللہ نے تقوی وسیلہ جہاد کا حکم دیا اور چور کی سزا کو بیان فرمایا، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، فرمایا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ 7ویں رکوع سے آخری رکوع یا 10ویں رکوع تک اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کا حکم دیا، ان میں سے پہلے یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کا عضو ضائع کر دے تو اس پر قصاص لیا جائے گا، اور نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو دوست بنانے سے منع فرما دیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر یہود و نصارہ سے دوستی نہ کی جائے پھر ہم دوست بنائیں کن کو؟ تو اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، فرمایا تمہارا ولی تو اللہ ہے، تمہارا دوست اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور نماز پڑھنے والے نیک لوگ تمہارے دوست ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا یہ اپنی خرابیوں کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چھٹا پارہ ہے جس میں